اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا جی، آج کل کے نوجوانوں کی جو سوچ ہے اس کے بارے میں بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کا سوال تھا کہ آج کے نوجوان اس طرح کے کیوں ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، آج کل کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جاب، پیسہ، سٹڈی ایسے راستے میں جیسے 10 روپے کا نوٹ پڑا ہوتا ہے نا، ایسے مل جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے 10 روپے کا نوٹ پڑا ہوتا ہے، ادھر دیکھا، نیچے دیکھا، آگے دیکھا اور اٹھا لیا۔ بھائی اگر سکسیس ہونا ہے، سکسیسفل لائف گزارنی ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ میں دو نصیحتیں کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہ دیکھیں، اب آپ پڑھتے ہیں، ماں باپ کا پراٹھا صبح کھا کے آتے ہیں، چائے پی کے آتے ہیں، ان کے پیسے لگا کے کرایہ، کتنی چیزیں آپ صرف کرتے ہیں اس کے لیے، اپنا ٹائم صرف کر کے آتے ہیں، محنت کر کے آتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر مجھے بتائیں، اگر آپ وہ کام کریں جو جس کا آپ کو شوق ہے، ایک کام کریں ہمیشہ۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اگر جس بندے کا شوق ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ صرف پڑھے۔ مطلب آپ اپنی زندگی کے 12 سال یا 15 سال، اتنے قیمتی سال ہیں جو آپ پڑھائی پہ لگا دیتے ہیں، انگریز کی کتابوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ان کتابوں کا ہمیں ثواب نہیں ملتا ہے، ان کتابوں کا ہمیں ثواب نہیں ملتا ہے، ثواب تو ہمیں ان کا ملتا ہے کہ ہم دین کی کتابیں پڑھیں، اسلام کی پڑھیں، حفظ کریں، عالم بنیں۔ تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اس پڑھائی کا؟ کہ ہمیں جاب ملے، اچھا گھر ہو، اچھی لائف ہو اور اچھا فیوچر ہو۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، ایک بچہ شروع سے لے کر، پہلی سے لے کر، فرسٹ کلاس سے لے کر سیکنڈ ایئر تک، گریجویشن تک پڑھتا ہے اور وہ صحیح نہیں پڑھتا، آتا بھی ہے، ٹائم بھی دیتا ہے، لیکن وہ صحیح نہیں پڑھتا، تو بتائیں اس کی زندگی کے 12 یا 14 سال ضائع ہوئے کہ نہیں ہوئے نا؟ تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسے انسان کو کام کرنا چاہیے۔ جو انسان سٹڈی میں، پڑھائی میں شوق نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ وہ کام کرے، تاکہ وہ جتنے سال، اگر سٹڈی میں اس نے 14 سال لگائے نا، اگر وہ 6 سال کسی اپنے کام میں، اپنے بزنس میں لگا لے گا تو وہ سکسیسفل ہو جائے گا، اس کی زندگی بن جائے گی۔ تو اب جب سٹڈی پہ 15 سال لگانے کے بعد وہ کوئی ہنر سیکھتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، پھر اس کی ایج بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اسے ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ میری تو اتنی ایج ہو گئی ہے، میں اب کیا کروں گا، کون سا کام کروں، کون سا نہ کروں۔ لیکن یہ ساری غلطی نہ کسی ٹیچر کی ہوتی ہے، نہ کسی ادارے کی ہوتی ہے، یہ خود اسٹوڈنٹ کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے سٹڈی کو سیریس نہیں لیتا اور ٹائم نہیں دیتا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ بس نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا، وہ درمیان میں اٹکا رہتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ پڑھیں تو ایسے پڑھیں کہ جو ہے نا لوگ تعریف کریں کہ فلاں بندہ پڑھ رہا ہے اور وہ فلاں افسر بنے، اسسٹنٹ کمشنر بنے، اچھا پڑھیں، اچھا فیوچر بنائیں۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع نہیں کریں، اپنا قیمتی وقت، اتنا پیارا جوانی کا وقت آپ ضائع نہیں کریں، وہ آپ کسی کام میں لگائیں، اپنی محنت کریں، اپنا بزنس کریں، ایک کام کریں جو بھی کرنا ہے، اور اس میں اللہ پاک آپ کو سکسیسفل کر دیں گے۔ تو کبھی بھی وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس کی 5-6 کشتیوں پہ، بوٹس پہ پاؤں رکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈوبتا ہے۔ کیونکہ انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک کام کرتا ہے، اور جو ایک کام کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ غریب پیدا ہونا گناہ نہیں ہے، غریب مرنا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم الٹ لے جائیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سب سے افضل قوم بنایا ہے۔ تو غریب پیدا ہونا گناہ نہیں، غریب مرنا گناہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مائنڈ دیا، عقل دیا، دل دیا، ٹھیک ہے؟ ہمیں جسم دیا، ہر چیز دی، ہمیں طاقت دی، تو ہم اس کو کیا یوز نہیں کر سکتے؟ تو ہم اس کو یوز کریں نا، صرف کھانے کے لیے نہ، کھانے کا شوق ہے، کمانے کا نہیں ہے۔ مطلب
ہمیں محنت کر کے آگے پہنچنا چاہیے، ہمیں ترقی مل جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں ایک بندہ محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھا فیوچر پا لیتا ہے، اچھا گھر بنا لیتا ہے، اچھی جاب مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ اس شاعر کا محاورہ سچ ہوا کہ نہیں کہ غریب پیدا ہونا گناہ ہے، غریب پیدا ہونا گناہ نہیں ہے، غریب مرنا گناہ ہے۔ کہ اللہ نے ہمیں اتنا مائنڈ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے کام لیں، دن رات سٹرگل کریں، محنت کریں، اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے۔ اور تو ایسی کئی مثالیں ہیں جن لوگوں نے محنت کی، جن لوگوں نے پڑھائی کی، جن لوگوں نے بزنس کیا، لیکن محنت کی وہ کامیاب ہوئے۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ کامیابی کا ایک راز ہے، کامیابی کا کیا راز ہے؟ کامیابی کا ایک راز ہے کہ آپ استاد کی عزت کریں، استاد آپ کا آقا ہوتا ہے، استاد کی آپ عزت کریں، اور ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پئیں، ماں باپ کے پاؤں دبائیں۔ کامیابی کا راز اس میں ہے۔ یہ کتابیں آپ کو کچھ نہیں دیتی، یہ رسالے آپ کو کچھ نہیں دیتے، یہ صرف آپ ان سے پڑھتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو استاد کی دعائیں ہیں یا ماں باپ کی دعائیں ہیں آپ کو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک وہی لے کے جاتی ہیں۔ یہ میری بات زندگی میں یاد رکھیے گا کہ زندگی کا یہ حصول زندگی میں یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اپنے استاد کی عزت، رسپیکٹ، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اور اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ، ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ تھینک یو۔